السلام علیکم۔ یہ 1975 کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک کیفے میں دو لوگ بیٹھے تھے۔ اس میں سے ایک کا نام گیری تھا اور جو دوسرا تھا وہ گیری کا دوست تھا۔ گیری کا دوست گیری کو اپنے ایک پیٹ کے بارے میں بتا رہا تھا، جو اس نے ایک کتا پالا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں وہ بتا رہا تھا کہ اس کو پالنے کے لیے کس کن پریشانیوں سے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے خوراک کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، اس کو واک کے لیے باہر لے کے جانا پڑتا ہے، اس کی بیماری وغیرہ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس پیٹ کو پالنے کے لیے اس کو کتنی ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ گیری اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا، تو اچانک گیری کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پیٹ بنایا جائے جو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو، یعنی کہ لوگوں کو اس پیٹ کو پالنے کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا نہ پڑے، نہ لوگوں کو اس کو نہلانا پڑے، نہ واک کے لیے باہر لے کے جانا پڑے، نہ اس کی خوراک کا دھیان کرنا پڑے، اور نہ ہی اس کی بیماری کا خیال کرنا پڑے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سمندر کے کنارے جو چپٹے پتھر ہوتے ہیں جو آپ اس وقت پکچر میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کے حساب سے کسی بھی آپ ساحل پہ جائیں تو وہاں پڑے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ پتھر اکٹھے کیے، ان کے اوپر اس نے مختلف پیٹس کی تصویریں بنائی اور اس کو اس نے پیٹ راک کا نام دیا، مطلب کہ پتھر کا پیٹ یا پتھر کا پالتو جانور۔ اور لوگوں میں یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ آپ کا اصلی پیٹ ہے، اس نے 3 کام کیے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس پیٹ کی جو اس نے پیکنگ بنائی، تو اس نے بالکل اسی طرح کا گتے کا چھوٹا سا گھر بنایا جس طرح ایک پیٹ کا گھر ہوتا ہے۔ دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ اس کے لیے ایک گھونسلہ نما چھوٹا سا نرم سا بستر بنایا اور اس پیٹ کو اس نے اس بستر میں رکھا۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس پیٹ راک کی پیکنگ کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا کتابچہ یا بکلٹ رکھا اور اس میں انسٹرکشن لکھی، لوگوں کو ہدایات دی کہ آپ نے اس کو کیسے پالنا ہے، اس کا اپنا خیال کیسے کرنا ہے، اور اس کو آپ نے بالکل اپنے اصلی پیٹ کی طرح سمجھنا ہے۔ اس کا یہ آئیڈیا لوگوں کو بہت پسند آیا، اس کا یہ آئیڈیا ہٹ ہو گیا، اور اس کے سٹور کے سامنے لمبی لمبی لائنیں لگنے لگی۔ اور اس دور میں 1975 میں اس نے وہ پیٹ کا ایک جو پیٹ ہے اس نے $4 کا بیچا اور ملینز آف ڈالر کمائے۔ تو بیسیکلی گیری نے کیا بیچا؟ گیری نے اگر دیکھا جائے تو ایک پتھر بیچا جو سمندر کے کنارے آپ کو لاکھوں کے حساب سے مل جائے گا، لیکن اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس نے ایک احساس بیچا، ایک پیٹ کا احساس بیچا، اور وہ احساس لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ تو اسی چیز کو برانڈنگ بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں، جب ہمارا کوئی اوکیجن آتا ہے، ہمارا کوئی تہوار آتا ہے، تو وہ اپنی پروڈکٹس کو اس تہوار کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ جب کوئی کرکٹ سیزن آتا ہے، کرکٹ کا ٹورنامنٹ لگتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپسی یا کوک کے اشتہار جو ہیں وہ بہت زیادہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان کا سیزن آتا ہے تو جو لیور برادرز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ان کی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہی برانڈنگ ہے، کیونکہ جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کے احساسات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں برانڈنگ کی جو ایجوکیشن ہے بہت کم ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ گلی محلے میں چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ برانڈنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ آپ نے جب بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے برانڈنگ کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کیسے احساس دلانا ہے، ان کے ذہن میں آپ نے کیسے بٹھانا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ان کے لیے کتنی قیمتی ہے اور آپ کی پروڈکٹ ان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔